وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم ناظرین و سامعین کرام، آدمی کی 5 حالتیں ہوتی ہیں. انہیں آدمی ان 5 حالتوں میں سے کسی نہ کسی حالت میں ہوتا ہے. اب وہ 5 حالتیں کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی جو حالت ہے وہ حاجتوں والی حالت ہے. دوسری جو حالت ہے وہ نعمتوں والی حالت ہے. تیسری جو حالت ہے وہ مصائب اور پریشانیوں والی حالت ہے. چوتھی حالت معاملات والی حالت ہے. 5ویں جو حالت ہے وہ گناہوں والی حالت ہے. بس ان 5 حالتوں میں سے کسی نہ کسی حالت میں انسان زندگی گزارتا ہے. اب یہ حالات میں آدمی جب گھر جاتا ہے اور ان حالات کی وجہ سے آدمی پریشان ہوتا ہے کہ اس سے کیسے نجات پائی جائے، چھٹکارا کیسے پایا جائے، تو اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ آدمی کو ان حالتوں میں استعانت کا جو طریقہ بیان فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی حاجات والی حالت میں ہو تو دعاؤں کا اہتمام کرے، اور آدمی جب نعمتوں والی حالت میں ہو تو شکر ادا کرے اللہ کا. جب مصائب اور پریشانیوں والی حالت میں ہو تو استعانت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی صبر کرے. صبر سے اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد آدمی کو حاصل ہوتی ہے. جیسے فرمایا گیا ہے النصر مع الصبر، اللہ کی جو مدد ہے وہ صبر کے ساتھ ہے. جب آدمی پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی خلاف طبع واقعہ پیش آئے تو آدمی کو جب سے مصیبت آئی ہے اسی وقت سے صبر کا دامن تھامے. مصیبت آئی، آدمی واویلا مچانے لگے، چیخ و پکار کرنے لگے، جزا فضا کرنے لگے، اور دیکھا کہ اس سے حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو آخر میں مجبور ہو کر کے چلو اللہ کی مرضی اب ہم صبر کرتے ہیں، تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. تو بلکہ آدمی کو جب کوئی مصیبت آ جائے تو جب سے مصیبت آئی ہے اسی وقت سے آدمی صبر کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات اور چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کے یوں فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ ابو بکر کو بلائیں اور بلا کر کے یہ فرمائیں کہ اللہ نے ان کو صحت عطا فرمائی ہے. یہ بات جب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو وہ ذرا تشویش میں پڑ گئے کہ ابو بکر تو رات دن میرے ساتھ رہنے والے، سفر و حضر میں ساتھ رہنے والے، آخر ان کو کیا مصیبت اور کیا پریشانی آئی تھی کہ ان کی صحت کی اطلاع آسمانوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے دی جا رہی ہے. تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی ہے، تندرستی عطا فرمائی ہے، مگر ابو بکر یہ تو بتاؤ کہ آخر کیا مصیبت تھی، آخر کیا تکلیف تھی جس کی اطلاع مجھے جو ہے جبرائیل صلاۃ والسلام کے ذریعے دی جا رہی ہے کہ تم کو صحت ہو گئی ہے اور تم میرے ساتھ رہتے ہو، لیکن کبھی تم نے بتایا نہیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے، میں اس مصیبت پہ گرفتار ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اپنے دوست کی کیا شکایت کرتا، اللہ تعالیٰ میرے دوست ہے، ان کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت ہے، میں جو ہے آپ کے سامنے ذکر کرنے کو شرم محسوس کیا نہیں کیا اس واسطے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تکلیف تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہ داڑھ میں 7 سال سے شدید تکلیف تھی، بس یہ انہوں نے فرمایا، اور اس طریقے سے انہوں نے اس کو نبھایا اور جھیلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تک اس دکھ اور درد کا اظہار نہیں فرمایا، یہ صبر کی انتہا ہوگی۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جب مصیبت آ جائے تو مصیبت جب آئی جبھی سے آدمی جو ہے صبر کا دامن تھامے، اور جو مصائب آدمی پر آتے ہیں وہ مصائب دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے محبت ہے۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے کچھ نہ کچھ تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ غالباً عہد نبوی ہی کا واقعہ ہے یا ان کے بعد کا واقعہ ہے، 2 آدمی میاں بیوی تھے اور دونوں میں بڑی محبت تھی۔ بیوی صاحبہ بڑی اطاعت گزار، بڑی فرما بردار، بڑی خدمت گزار تھی۔ شوہر محترم ایک دن اپنی بیوی کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی خدمت گزاری اور ان کی اطاعت گزاری سے بے حد خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر کے اپنی بیوی صاحبہ سے کہنے لگے کہ دیکھو جی میں تم سے بہت خوش ہوں، آج تم مجھ سے کچھ مانگو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو بیوی صاحبہ نے اپنے شوہر سے فرمایا بات پکی ہے نہیں مکر جاؤ گے؟ بولا نہیں پکی ہے، نہیں مکروں گا۔ دیکھو جی میری یہ خواہش یہ ہے کہ جب تم خود یہ کہہ رہے ہو کہ تمہاری کیا خواہش ہے، تمہاری خواہش کو میں پوری کروں گا، تو میری خواہش ایک زمانے سے یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں تم سے طلاق لے لوں۔ تو بڑا پریشان ہو گئے شوہر، میں تو اس کی اطاعت گزاری، اس کی فرما برداری، اس کی خدمت گزاری سے بے حد متاثر ہو کر، اور اس سے میں یہ کہا کہ بھائی کو تیری دلی تمنا کیا ہے بول، میں اس کو پوری کروں گا، تو پوچھی نہیں، اور جب نے جب مطالبہ کیا تو طلاق کا مطالبہ کیا، آخر یہ مطالبہ کیوں کی؟ تو اس وقت جو ہے بیوی صاحبہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو جی تمہارے ساتھ میں اتنے زمانے سے میں زندگی گزار رہی ہوں، لیکن اس پورے عرصے میں نے دیکھا کہ تمہیں کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں آئی، تو مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا، بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناراض تو نہیں ہے، اس لیے میں نے تم سے جو طلاق کا مطالبہ کیا۔ اب شوہر کے اندر تجسس کا جذبہ پیدا ہوا، وہ کہنے لگے کہ چلو اگر ایسی بات ہے تو اس کی تحقیق کریں گے کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے کچھ نہ کچھ تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، اس کی تحقیق کر لیں گے۔ تو جاننے والے حضرات کے پاس یہ دونوں مل کے جا رہے تھے، تو راستے میں اتفاقاً ایسا ہوا کہ شوہر کو ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑے۔ اب وہ اپنی بیوی صاحبہ اپنے شوہر سے کہنے لگی چلو جی اب طلاق کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم سے محبت ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، بات دراصل یہ ہے کہ جو مصائب جو آتے ہیں، یہ مصائب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور جب مصیبت آئے آدمی کو تو مصیبت کے وقت آدمی صبر کرے، یہ استعانت کا طریقہ ہے۔ تو آدمی جزا فضا نہ کرے مصیبتوں پر، اور آہ بکا نہ کرے، آدمی کسی سے گلا شکوہ نہ کرے، تو اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور آدمی مصائب کے آنے پر جب صبر کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مصیبت پر
اس کو بہترین اجر بھی عطا فرماتے ہیں اور اس مصیبت پر اس کو بہترین بدلہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان پر آنے والے مصائب اور پریشانیوں اور خلاف طبع واقعات پر جب صبر کر لیتا ہے اور اس موقع پر آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ اگر یہ دعا پڑھ لے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت پہ اجر بھی دیتے ہیں اور پھر اس مصیبت کے اوپر بہترین بدلہ بھی اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ جو ہے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی سے یہ دعا یاد کر کے گھر آئے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، میرا دل آج بہت خوش ہے، میں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالی سے آ رہا ہوں، آپ نے مصائب کے آنے پر، پریشانیوں کے واقع ہونے پر ایک دعا ہمیں سکھائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ام سلمہ تم بھی یہ دعا یاد کر لو۔ ایک دو مرتبہ کہنے پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ دعا یاد ہو گئی۔ ادھر دعا یاد ہو گئی، اب اس کے چند دن کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، اور بیمار بھی ایسے بیمار ہو گئے کہ ان کی صحت یابی کی کوئی شکل ہی باقی نہیں رہی، دن بدن طبیعت بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں تک کا وقت آیا، یہاں تک بھی ہوا کہ اس بیماری کے اندر دیکھتے دیکھتے وہ جو ہے داغ جدائی بھی دے گئے، انتقال بھی ان کا ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے عورت کے اوپر اپنے شوہر کے انتقال سے زیادہ بھی کوئی صدمہ ہو سکتا ہے، کوئی مصیبت آ سکتی ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ تو اس موقع پر انہوں نے جو انتقال کے فوراً بعد یہ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھا، اور وہ دعا جو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالی سے یاد کر کے آئے تھے اور مجھے سنایا تھا، تو میں نے فوراً وہ دعا بھی پڑھ لی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اب اس کے بعد میں اپنے عدت کے ایام کے گزارنے میں مصروف ہو گئی، حتیٰ کہ میرے عدت کے دن بھی گزر گئے۔ ایک دن میں اپنے گھر میں تھی اور کوئی چمڑا تھا تو میں اس کو دباغت دے رہی تھی، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے غریب خانے کی طرف تشریف لاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ میرے ہی گھر کی طرف آپ آ رہے ہیں، تو فوراً میں اندر گئی اور ہاتھوں کو پاک صاف کیا آلودگی سے، پھر اس کے بعد گھر میں جو عمدہ اچھی قسم کی چادر تھی آپ کے لیے بچھایا، اور آپ کو اندر آنے کی میں نے اجازت دی تو آپ تشریف لائے اور آ کر چادر پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ام سلمہ فرماتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غریب خانے پر آنے کی کیسے زحمت گوارا فرمائیں آپ؟ تو فرمائے کہ ام سلمہ بات دراصل یہ ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ، میں ذرا طبیعت کے اعتبار سے ذرا تیز واقع ہوئی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ سے نکاح کروں، آپ کی زوجیت پہ آ جاؤں اور میری تیز مزاجی کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، جس کی وجہ سے میری دنیا بھی برباد ہو جائے، آخرت بھی برباد ہو جائے۔ یہ عذر انہوں نے پیش کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ نکاح کے بعد تمہاری یہ طبیعت کی جو تیزی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے اس کے بعد ایک اور عذر پیش کیا، رسول اللہ، میں جو ہے ایک بڑی عمر کی عورت ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں بھی تو کوئی چھوٹی عمر کا نہیں ہوں، میں بھی تو بڑی عمر کا ہوں۔ پھر انہوں نے اور ایک عذر پیش کیا، وہ یہ کہ میں ایک بال بچے والی عورت ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کوئی بات نہیں، یہ بال بچے آج سے میرے بچے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی فرما لیا۔ اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تھا، اس وقت میں سوچنے لگی تھی کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی شخص مل سکتا ہے، اسی سوچ و فکر میں تھی، اور میں نے وہ دعا پڑھ لی ان کے انتقال کے بعد۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسا بہترین بدلہ عطا فرمایا، اور ایسا بہترین بدلہ عطا فرمایا کہ ابو سلمہ سے ہزاروں درجے بہتر شخصیت
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو میرا شوہر ہونے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، آپ اندازہ لگائیے، آدمی جب مصیبتیں آ جائے، پریشانیاں آ جائے، ان پریشانیوں کے موقع پر صبر کا دامن تھام لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ دعائیں جو اس موقع پر پڑھے جانے کی ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائی ہیں، اگر وہ آدمی اگر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ آدمی پر جب مصائب کے پہاڑ ٹوٹنے لگ جائیں، آدمی مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے، تکالیف میں آدمی گھر جائے، تو ان تکالیف اور مصائب سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی صبر کا دامن تھامے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ صبر کرنے سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مصائب اور پریشانیوں کے آنے پر صبر کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔